سوال یہ کہ علی بھائی کی گفتگو سے لگتا ہے کہ علی بھائی اسلام چھوڑ کر مرتد ہونے والوں کی توبہ کے قائل ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو پلیز اپنے اس موقع پر کوئی دلیل بھی پیش کریں. اچھا میں نے کہا شاید آپ کہیں گے اگر ایسا ہی ہے تو آپ بھی واجب القتل ہیں. ظاہر ہے یہ تو فوراً یہی فتویٰ آئے گا نا جی, سیدھی جی گل ہے. میرے بھائی جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. ٹھیک. اس کائنات کا سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ شرک. اور اللہ تعالیٰ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. میرے نزدیک مشرکی بھی توبہ قبول ہے, گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول ہے. توبہ ہی کروانی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ لٹھ لے کے ادھر مگر پہ جاؤ. مرتد کی بھی توبہ قبول ہے جی. ٹھیک. اور اس کے ثبوت میں ہمارے پاس وہ حدیث ہے سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے, جو میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب کے حوالے سے. یہ تو جعلی اسباب بتاتے ہیں نا کہ یہ ایک عبداللہ بن سبا تھا, ٹھیک ہے جی, وہ ایک انہوں نے کریکٹر جو بعد میں آیا تھا سیدنا عثمان کے کھاتے میں ڈالا. عبداللہ بن سبا نہیں تھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ گورنر تھے جو سبب بنے ان کی شہادت کا. ان میں سے ایک بندہ یہ بھی تھا جو ان کا رشتہ دار تھا. یہ سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 4074 حدیث ہے. شیخ البانی شیخ زبیر علی زئی دونوں نے صحیح کہا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے سب لوگوں کو امان دے دی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا, مگر 4 مردوں اور 2 عورتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوں ان کو قتل کر دینا. وہ مرتد ہوئے ہوئے تھے. ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو کاتب وہی مرتد ہوا ہوا تھا. اب مرتد کی اگر سزا صرف قتل ہی مانی جائے اور اس کی توبہ نہ مانی جائے تو یہ کیا دیکھیں گے اس میں؟ وہ 4 تھے اکرمہ بن ابی جہل, عبداللہ بن خطل, مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد ابی سرح. یہ 4 بندے تھے. فرمایا غلاف کعبہ میں لپٹے ہوں ان کے لیے کوئی معافی نہیں. اگر یہ کہیں بھی نہ کہ ہم واپس آتے ہیں, ان میں سے اگر واپس آنے والے تو یہ آخری تھے, اسلام قبول کرتے ہیں تب بھی ان کو نہیں معاف کرنا. ایک یہ تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح. یہ سر حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کاتب وہی تھا, حضور کی وہی لکھتا تھا, پھر بھی مرتد ہو گیا. تو بہت بڑا مجرم تھا یہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے کاتب وہی تھا, وہ جب مر گیا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اسے دفناتے تھے, زمین باہر اٹھا کے پھینک دیتی تھی. کتنی دفعہ اوپن مجمع میں دفنا ہے. ظاہر ہے حضور کی نبوت اسٹیک پہ لگ رہی تھی اس کی وجہ سے. وہ کہتا تھا یہ تو جاہل ہے, میں جو لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے. تو پھر اللہ نے پھر وہ اپنا معجزہ یہ اوپنلی لوگوں کو دکھایا کہ کاتب وہی اگر مرتد ہوا ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا. تو حضرت معاویہ کاتب وہی تھے یا نہیں تھے یا کس قسم کے کاتب وہی تھے وہ میرا کلپ الگ سے ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. آج میں اس طرف نہیں جاتا. تو یہ جو 4 بندے تھے ان میں سے اکرمہ بن ابی جہل کا اسی میں واقعہ بڑا مشہور ہے. وہ سمندر میں چلا گیا, وہاں سمندری طوفان آ گیا جناب, وہ سب لوگ اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے. اکرمہ کہنے لگا ابو جہل کا بیٹا ہے کہ جی یہی بات تو نبی علیہ السلام کرتے تھے, ادھر آگے تم بھی خدا کو ہی پکارے ہو, بتوں کو کیوں نہیں پکارتے, بزرگوں کو کیوں نہیں پکارتے. انہوں نے کہا بزرگ نہیں ادھر کام آمد ہے, اے اللہ ہی بچاندہ ہے. ظاہر ہے جی. تو آج کل کے بزرگ ویسے سمندر روک لیتے ہیں کراچی کا, پرانے نہیں تھے روک سکتے, اور سارا آجل بھی نہیں روک سکتے, اور پیشاب نہیں کو روک سکتا اپنا. صحیح جی بالکل. اور پیشاب رک جائے تو جاری نہیں کروا سکتے. آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو کہتے ہیں درباروں پہ جاؤ, جب درباروں والے بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ آغا خان میں علاج کروا رہے ہوتے ہیں, اسپتال جاتے ہیں اور سر مہنگے اسپتال. جی ٹھیک ہے. انہاں بزرگوں ویسے ایک بار چیک کریا کرو, جدو بیمار ہون تڑف دے رہن کچھ نہ کریا کرو, ان کو دسو حضرت کیڑے مزار تے لے کے جائیے کیڑی سرکار کول, پھر تانوں صحیح گل دسن گے. ٹھیک ہو گیا. بہرحال یہ عبداللہ بن سعد ابی سرح جو تھا, اکرمہ بن ابی جہل, پھر انہوں نے کہا یا اللہ تو مجھے بچا لے, میں ایک دفعہ بچ گیا تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کروں گا, وہ معاف کرنے والے ہیں. اور وہی ہوا, چھپتے چھپاتے آئے, نبی علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا ان کا. جناب باپ امت کا فرعون ہے ابو جہل, اور بیٹا اکرمہ بن ابی جہل صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے. شہادت کے درجے پہ بھی پہنچ گئے. 3-4 سال ہی صرف اسلام کی زندگی دیکھی ہے انہوں نے, اور آج رضی اللہ عنہ ہیں. اچھا یہ جو تھا نا جی, باقی 2 قتل ہو گئے. عمار بن یاسر نے قتل کیے,
یہ جو چوتھا تھا نا عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کاتب وحی تھا, اس کو حضرت عثمان نے چھپا لیا رشتہ داری کی وجہ سے. جی اب یہ لادہ بات ہے, یہی بات ہی گھاٹے بھی فٹ ہویا, اسی کی پالیسیز کی وجہ سے اہل مصر جو حضرت عثمان سے ناراض ہو گئے تھے. بس وہ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں غلطی پھر نکل آتی ہے نا, وہ اس کو چھپا لیا اور لا کے حضور کے سامنے پیش کر دیا, یا رسول اللہ اس کی توبہ قبول کریں. اس پہ تو حضور کو غصہ ہی بہت تھا, یہ کاتب وحی تھا, مرتد ہوا ہوا تھا. آپ نے اپنا چہرہ انور جو ہے نا پھیر لیا, دوسری بار, تیسری بار, پھر الٹیمیٹلی چوتھی بار نبی علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے. جب وہ چلے گئے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی شریف آدمی نہیں تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ میں اپنا چہرہ پھیر رہا ہوں تو اس کی گردن اتار دیتا, اس کی توبہ تو نہیں قبول کرنی تھی. تو صحابہ نے کہا آپ ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا, میں یوں کر کے پھر تک وسیع کرتے. تو آپ نے میں نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے, نبی کے اخلاق ایسا نہیں ہوتا. بعد عثمان نے اس کو بچا لیا, آپ نے توبہ قبول کر لی اس کی, اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. بل یہ اسلام پہ خود قائم رہے ہیں, یعنی آخری وقت تک. ان کی پوری ڈیٹیلز آپ کو خلافت و ملوکیت میں ان کو ڈسکس کیا ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے, اسی شخص کو. عبداللہ بن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور بڑے اچھے مسلمان بعد میں ثابت ہوئے ہیں سوائے چند ایک چیزوں کے. اور یہ پھر آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کے ساتھ بھی لگ گئے, پھر حضرت معاویہ کو بھی یہ چھوڑ گئے آخری وقت میں, لیکن بہت آخر میں جا کے ان کو پتہ چلا کہ یہ تو گیم ہی کچھ اور ہو رہی ہے. تو الٹیمیٹلی بل اس حدیث سے یہ رزلٹ نکل گیا کہ مرتد کی توبہ قبول ہے, اور وہ اگر کاتب وحی ہو, نبی سے غداری بھی کی ہو, اگر وہ بھی معافی مانگ رہا ہو تو سر آپ بھی ذرا یہ 295C جو ہے نا اس کے اندر یہ بھی جملہ ایڈ کروا لیں کہ اگر یہ 295C میں تو وہ انہوں نے ون سائیڈڈ ہی ایک تلوار اٹھائی ہے, اس کے ساتھ لکھیں کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول کر لیں, مہربانی کرو سر. 295C ہم نہیں کہتے ختم کرو, لیکن اس کے ساتھ وہ ساری شکیں لگائیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ ہمارا ایک کلپ دیکھ لیں, امام ابن تیمیہ اور گستاخ رسول کی سزا, جو ان کی کتاب ہے جس میں جعلی باتیں لکھی ہیں زیادہ تر انہوں نے, الصارم المسلول علی شاتم رسول, اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے کتاب کا. جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو ہم سر قائل ہیں گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ جو حق بات میرے منہ سے نکلی, جو اسی نے نکلوائی, ہے اللہ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, ہمارے دلوں سے معاف کر کے ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.